عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا اور مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتی جاگتی حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا جس سے اللہ نے اسے ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کی یا پھر کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کا وہ حشر کیا جو اپنی دنیا تک عبرت کا نشانہ بن کر رہ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصاف و نائلہ، کیا اصاف اور نائلہ کا قصہ صحیح ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں بت دو لوگ تھے جو کعبہ میں ملے تھے، اور ان میں سے ایک فحش تھا تو خدا نے ان کو دو پتھروں میں بدل دیا۔ اور اہل سیرت اس خبر کو ہمیشہ اس صورت میں ذکر کرتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے صحیح ہونے کے بارے میں یقین نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کا ذکر ہے یا کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے ان میں سب سے زیادہ صحیح وہ ہے جو ابن کثیر کی سیرت نبوی آیا ہے۔ پھر اس نے انہیں مکہ میں گھسیٹنا چاہا اور وہاں فساد اور مسجد الحرام میں ملحدوں کو بڑھانا چاہا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص جس کا نام اصاف بن بوسی ہے اور ایک عورت جس کا نام نائلہ بنت وائل تھا، کعبہ میں ملا اور یہ وہاں سے تھا۔ اس نے اس کی بے حیائی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دو پتھر میں تبدیل کر دیا، تو لوگوں نے ان پر غور کرنے کے لیے ان کو گھر کے قریب کھڑا کر دیا۔ جب اس کے بعد کافی عرصہ ہوا تو اس نے خزاں کے زمانے میں خدا کے سوا ایک بندہ بڑھا دیا۔ اب اسحاق نے کہا انہوں نے اصاف اور نائلہ کو زمزم کے مقام پر اپنے ساتھ قربانی کرنے کے لیے، پھر اس نے ذکر کیا کہ وہ ایک مرد اور ایک عورت تھے، تو وہ ان پر کعبہ میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمزم میں بدل دیا، دو پتھر۔ پھر انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے عمرہ کی سن سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے سنا، ہم اب بھی سنتے ہیں، اصاف اور نائلہ جرہم کے ایک مرد اور ایک عورت تھے جو آپس میں گفتگو کرتے تھے خانہ کعبہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دو پتھر میں تبدیل کر دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس خبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی سنتے ہیں۔